بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان ایڈوکیٹ۔ عمران خان صاحب پہ جس طرح میڈیا میں یہ سرکولیشن چل رہی تھی کہ شاید وہ 5 سال کے نئل ہو گئے ہیں یا لائف ٹائم کے لیے ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ہے، یہ ساری ریومرز ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں فار دی ٹائم بینگ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے نہل کرنا ہے تو پھر کورٹ سے ان کو سزا دلوانی پڑے گی فار دا کرپٹ پریکٹسز۔ وہ ٹرائل چلے گا، پھر اگر ان کو 3 سال کی سزا ہوتی ہے تو پھر جا کر وہ 5 سال کے لیے جو ہے وہ نہل ہوں گے۔ ادروائز تو ابھی تک تو جو ہے وہ فار دی ٹائم بینگ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی کی جتنی مدت رہ گئی ہے اس وقت تک وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا جو ہے پہلو کیا جو عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو اپنا جو ریزگنیشن ہے وہ دے چکے تھے، کیا جو سابق ممبر نیشنل اسمبلی ہے وہ اس کے جو پاس کنڈکٹ ہے اس کے خلاف جو کہ اسپیکر ہے وہ ریفرنس بھیج سکتا ہے یا نہیں بھیج سکتا؟ کیونکہ اگر عمران خان صاحب نے جب ریزائن دیا ہے تو تبھی جا کے انہوں نے جو ضمنی الیکشن ہے 6 سیٹوں پہ وہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے۔ تو ابھی تک جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن تھی، جب 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کی جو تلوار ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر ابھی تک وہ نہیں لٹک رہی۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو ہر ڈکلیریشن ہوتا ہے یا ہر کنسیلمنٹ افیکٹ ہوتی ہے وہ ڈسنیسٹی نہیں ہوتی، وہ نیگلیجنس بھی ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے کافی زیادہ اپنے فیصلوں میں اس بات پہ زور دیا ہوا کہ آپ نے اس کا پرپس دیکھنا ہوتا ہے، اس کا آبجیکٹیو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے ڈسکلوزر کی بیہائنڈ آبجیکٹیو کیا تھا، کہ یا اومیشن ہے، نیگلیجنس جو ہے جو انہوں نے اومٹ کیا ہے یا کنسیلمنٹ افیکٹ کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ایویلیویٹ ہوتی ہیں تب جا کر جو ہے وہ آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوں تو پھر ان کو جو اپنا کیس ہے بیانڈ دی شیڈو آف ڈاؤٹ کورٹ میں پروو کرنے کا پڑے گا۔ جب کورٹ عمران خان صاحب کو 3 سال کی یا 2 سال سے زیادہ سزا دے گی تو تب جا کر عمران خان صاحب جو ہے وہ 5 سال کے لیے نہل ہوں گے۔ اور لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کے لیے تو وہ تو بہت بڑا لارجر آپ کو دیکھنا پڑے گا اس پہ۔ تو ابھی تک ایس ایچ جو ہے وہ جو میڈیا میں سے ریومرز چاہ رہے تھے یا عمران خان کے جو مخالف پارٹیز کے لوگ تھے، پی ڈی ایم وغیرہ، جو ایک پروپیگنڈا کر رہے تھے شاید عمران خان صاحب جو ہے 5 سال کے نہل ہوں گے، اس کے لیے آپ کو ان کو جو معزز عدالت ہے اس سے سزا دلوانی پڑے گی۔ آپ کو جو کرپٹ پریکٹسز کا جو ہے چیزیں ہیں وہ ثابت کرنی پڑیں گی بیانڈ شیڈو آف ڈاؤٹ، تب جا کے اگر وہ ان کو 2 سال یا 3 سال سزا ہوتی ہے تو پھر وہ 5 سال کے لیے نہل ہوں گے۔ لیکن اس کا بھی ایک ٹرائل کا پروسیجر ہے، وہ ان کا حق ہے فیل ٹرائل کا۔ جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے اس کا فیل ٹرائل اس کا بیسک پلر ہے، ان کو فیل ٹرائل کا اپرچونٹی ملنی چاہیے، ڈیفینیٹلی ملے گی، تب جا کر وہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے۔ ابھی تک تو ایسا کوئی عمران خان صاحب کے اوپر جو ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ وہ اگلے جو 2023 کا جو الیکشن ہے جنرل الیکشن اس میں جو ہے شاید کنٹیسٹ نہ کر سکیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے، کوئی لیگل ان کے اوپر جو ہے ریسٹرکشن نہیں ہے، بالکل آئینی طور پہ وہ مجاز ہیں 2023 کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے پہ۔ اور ہو سکتا ہے جو ابھی ججمنٹ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی اسٹے گرانٹ کر دے فار دی ٹائم بینگ، کیونکہ اس فیصلے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کافی زیادہ ایمبیگوٹیز ہے، کوئی کلیئر آرڈر ایسا نہیں ہے۔ آپ نے صرف اور صرف مس ڈکلیریشن یا کنسیلمنٹ آف فیکٹ کے اوپر کسی کو فار دی ٹائم بینگ آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا وداؤٹ ڈکلیریشن آف دی اینی کورٹ۔ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسا کوئی کورٹ کا کوئی ڈکلیریشن نہیں ہے کہ وہ ڈسانیسٹ ہیں۔ آپ جو ہے ایک یہ کوئی نامینیشن پیپر بھی نہیں تھے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی نامینیشن پیپر نہیں، یہ اسٹیٹمنٹ ایسیٹس ہوتی ہے جو آپ نے ہر سال الیکشن کمیشن میں جمع کروانی ہوتی ہے۔ اس میں اگر کوئی کنسیلمنٹ ہو گئی ہے یا اس میں کوئی irregularity آ گئی ہے یا کوئی چیز اومٹ رہ گئی ہے تو یہ ڈسانیسٹی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک نیگلیجنس ہوتی ہے۔ اور آپ ڈیفینیٹلی جو ہے اس کے اوپر کسی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پہ جب آپ ایک شخص جو ہے آلریڈی جو ہے وہ ریزائن کر چکا اور اس کے بعد جب اس نے ریزائن کر دی ہو، یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ اسپیکر کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو ریزائن کیا میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو کیا اس کے بعد ریزولیشن کے بعد کبھی عمران خان صاحب نیشنل اسمبلی میں آئے ہیں؟ نہیں آئے۔ تو الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے ہی انہوں نے جو ضمنی الیکشن میں جو نامینیشن پیپر تھے وہ انہوں نے جمع کروا دیے تھے، اور ضمنی انتخابات تو چلیں سیلاب کی وجہ سے اور کچھ فیکٹر سے ملکی حالات کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں جو ہے نا ابھی تک عمران خان صاحب کے فیور میں ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی زیادہ ایک مضبوط سیاستدان کے طور پر ابھر ہیں۔ جب آپ کے سرکمسٹانسز آپ کے فیور میں ہوتی ہیں تو اب جب جو مرضی چاہے عوام کو کسی چیز پہ لگا دیں تو وہ آپ کو رزلٹ ملتا ہے۔ لیکن کل جس طرح انہوں نے قوم سے خطاب کیا، اپنے ورکرز کو اعتماد میں لیا، ان کو شکریہ ادا کیا،
اور ان کے جو احتجاج تھا ان کو کہا کہ یہ احتجاج کو ختم کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے، احتجاج کی وجہ سے جو شہریوں کے بنیادی حقوق تھے وہ سسپینڈ ہو رہے تھے، ان کو اپنی معاملات زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا، ایک مثبت سیاستدان، ایک مضبوط حساب کا مالک، اور یہ جو الیکشن کمیشن کا کمزور فیصلہ ہے، اس نے عمران خان صاحب کے جو آڈیو کالز وغیرہ تھیں اس کے نتیجے میں جو ان کا امیج ڈاؤن ہو رہا تھا یا ان کی پاپولیرٹی کا جو گراف ہے وہ کم ہو رہا تھا، تو اس نے وہ جو گیپ تھا وہ دوبارہ فل کر دیا، اور عمران خان صاحب جو دوبارہ ایک مضبوط سیاستدان کے اوپر اس کے طور پر ابھر کے سامنے ہیں، یا معجزہ کہہ لیں، قسمت کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی، کہ الیکشن کمیشن ایک بہت کمزور فیصلہ دیا ہے عمران خان کے خلاف، کہ اتنا زیادہ کچھ اسٹرانگ بیسس پہ وہ فیصلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان جو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوں، 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کورٹ کا جو ہے وہ سزا دلوانی پڑے گی عمران خان صاحب کو 61(3)(p) وہ ڈیفینیٹلی، اور اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو ایویلیویٹ کرے گی کہ فار دی ٹائم بینگ جو ہے وہ اس کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، یا اس کے جو ہے فار دی ٹائم بینگ ڈسکوالیفیکیشن کا جو آرڈر ہے اس کو سسپینڈ کرنا ہے، کیونکہ مس ڈکلیریشن کنسیلمنٹ جو ہے نامینیشن پیپرز میں تو ہوئی نہیں ہے، یہ آپ نے ایک اپنا جو ہے ڈکلیریشن جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ دینی ہوتی ہے الیکشن کمیشن میں ہر سال آف ایسیٹس وغیرہ، ودل موویبل اموویبل پراپرٹی، تو اس میں اگر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کنسیل ہو گیا، جو مس ڈکلیئر ہو گیا، جو اومٹ ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک نیگلیجنس ہو سکتی ہے، کیونکہ نامینیشن پیپر میں جب آپ کریں تو اس کا ایک اور سکوپ ہوتا ہے، جب آپ الیکشن کنٹیسٹ کر کے جب آپ ممبر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ اپنے اسٹیٹمنٹس جمع وغیرہ کرواتے ہیں تو اس کا سکوپ اور ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ایک کمزور فیصلہ تھا ہے الیکشن کمیشن کا، اور اس فیصلے جو عمران خان صاحب کی جو سیاسی قوت ہے اس میں اور اضافہ ہوا ہے، اور عوام میں جو ہمدردیاں تھیں اور جو وہ آڈیو کال کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو ان کا جو گراف تھا، جو پاپولیرٹی تھی، اس کو ڈیمیج تو ہوا ہے، کیونکہ ان کے جو مد مقابل جو امیدوار تھے انہوں نے کافی زیادہ کلوز کنٹیسٹ کیا، اور کافی زیادہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ضمنی انتخابات میں جو ان کے مد مقابل امیدوار انہوں نے کافی زیادہ ووٹس بھی لیے۔ تو ڈیفینیٹلی آڈیو کالز کی وجہ سے جو لیک ہوئی اس کی وجہ سے آپ کی جو ریپیوٹ ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، لیکن وہ جو گیپ تھا وہ دیکھیں، یہ اس کمزور فیصلے نے ایک محسن رانجھا یا اسپیکر کی طرف جو ریفرنس کیا، اس کا ایک کمزور پہلو تھا، یہ سوچ رہے تھے شاید اس کے عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ آؤٹ کر دیا جائے گا، یہ عمران خان صاحب سیاسی طور پہ زیرو ہو جائیں گے، یہ بہت ان کی ڈفرینٹ اور غلط اپروچ تھی، اور اس فیصلے کی وجہ سے عمران خان صاحب کی سیاسی قوت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت وہ ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور ایک پاپولر جماعت کے وہ سربراہ بھی ہیں، چیئرمین ہیں۔ تو ابھی تک تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ 2023 کے الیکشن میں عمران خان صاحب کو ہرانا بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا، اور کل کے ان کا جو امیج تھا، کل جو انہوں نے جس طرح عوام کا جو غم و غصہ تھا کنٹرول کیا، وہ چاہتے تو اشتعال بھی دلا سکتے تھے، ملک میں فساد بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک مثبت اور محب وطن شہری اور قانون کی پابند لیڈر نے ایک اچھے فیصلہ کیا، اور اپنے ورکرز کو احتجاج کی کال ختم کرنے کو کہا۔